السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز حضرات، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، معزز و مکرم سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، موضوع ہی کی مناسبت سے ایک دعائیہ نظم ہے، میں اس کے چند بند آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وقت کم ہے اور اس کے بعد مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کی مسلم تا خدا کوئی نہیں، آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے تو گردش ایام کے، رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو
راہ جانے کے لیے۔ حضرات اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں دعاؤں کی اہمیت اور دعاؤں کی کرشمہ سازی اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات دن بدن دنیا کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور بالخصوص مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی روئے زمین پر ایک خطہ ایسا بھی ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے جہاں ہمارے کچھ دینی اور ملی بھائی بستے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ دن و رات خون کی ندیاں بہتی رہتی ہیں اور خونی کھیل جاری ہے۔ مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جن کے دل میں بہت تڑپ ہے لیکن بے بس ہے۔ کچھ نہیں اگر ہم کر سکتے تو اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے، جو مالی مدد کر سکتے ہیں، جسمانی مدد کر سکتے ہیں وہ اس حوالے سے کریں۔ جو کافی دور ہیں، قانونی مجبوریاں ہیں، تو دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو یاد رکھیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا ہونے والا دعاؤں سے، کیا ہوگا دعا سے۔ میرے بھائیوں دعا سے ہوتا کیا نہیں ہے؟ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا تو تقدیر بدلنے والی چیز ہے۔ جو بلا آئی نہیں ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے، جو آ چکی ہے اس کو بھی دعا ٹال دیتی ہے۔ دعا دنیا و آخرت میں بے شمار مصائب و آلام سے نجات دینے والی چیز ہے دعا، اور ہماری بگڑی بنانے والی ہے دعا، مولا سے ملانے والی ہے دعا، ایک معبود کو، ایک عابد کو معبود کی دہلیز پر کھینچ کر لانے والی چیز ہے دعا۔ دعا سے عابد و معبود کے بیچ میں رشتہ مضبوط ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، قلق اور اضطراب کا خاتمہ ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، زندگی خوشگوار ہوتی ہے، بہت ساری ناگہانی آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی، اللہ اولاد سے بھی نواز دیتا ہے۔ کتنے لوگوں نے اللہ کے آگے جب دامن پسارا تو بڑھاپے میں اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ کبھی کبھی وسائل بالکل نہ کے برابر ہوتے ہیں، پھر بھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وسائل نہ بھی ہوں تو بھی آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بڑھاپے میں حضرت زکریا ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی، سر کے بال پک کے کھچڑی ہو گئے تھے، پھر بھی اللہ سے مانگے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کافا یا عین صاد، پڑھتے ہو نا سورہ مریم، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے بندے زکریا پہ رحمت فرمائی، جب ان کے بندے زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارنا شروع کیا۔ چپکے چپکے، مفسرین نے لکھا ہے دو وجہ سے چپکے چپکے دعا کرنا یہ زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے، دکھاوا کم ہوتا ہے، اور حضرت زکریا نے جو چپکے چپکے پکارا، ایک تو اخلاص کی وجہ سے
اور ایک وجہ اور بھی ہو سکتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر زور زور سے اولاد کی دعا کریں گے تو دنیا کیا کہے گی, ہنسے گی. یہ بوڑھے کو دیکھو, یہ بڑھاپے میں ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور سر کے بال پک کے کھچڑی ہو گئے ہیں, اور یہ اللہ سے اولاد کی دعا کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنی دعا کو چھپایا. اذ نادى ربه نداء خفيا, کیا کہا انہوں نے, ذرا انداز دیکھیے. قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. کہتے ہیں میرے پروردگار مجھے پتا ہے, میری کنڈیشن پتا ہے, میری جسمانی حالت کیا ہے. میں جوان نہیں, ہڈیاں کمزور ہو چکی, سر کے بال پک چکے. ولم اکن بدعائک ولم اکن بدعائک ربی شقیا, اے میرے پروردگار میں تجھ سے دعا کر کے, تجھ سے مانگ کے, تیرے آگے ہاتھ پسار کے مولا کبھی محروم ہوا ہی نہیں. ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. میں بتاؤں آپ کو, آج دعائیں جو ہے بے اثر ہو رہی, کیوں ہو رہے؟ دعاؤں کی قبولیت کے جو اسباب ہیں اور دعاؤں کے راستے میں جو چیز سنگے گرا بن جاتی, پہاڑ بن کے جو چیزیں حائل ہو جاتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دعاؤں کے راستے کے موانع کیا ہے, کون کون سی چیز دعا اور قبولیت کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے پہاڑ بن کے, اس کو ہٹانا پڑے گا. اور دعاؤں کی قبولیت کے اسباب پر غور کرنا پڑے گا کہ ہم دعا مانگیں تو کس طرح مانگیں, یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے, علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء کے اندر لکھا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب یا چانسز بڑھ کب جاتے, دعاؤں کی قبولیت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں تب جب بندہ مکمل دل کی حاضری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے, پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگے, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, پورے کانفیڈنس کے ساتھ, یقین کے ساتھ بندہ دل کی گہرائی سے اللہ سے دعا مانگے. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ دعاؤں کی قبولیت پہ تمہارا پورا یقین ہونا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ, یہ سمجھ لو, یہ بات اچھی طریقے سے گرہ لگا لو, اللہ اس دل کی دعا, اس دل کی فریاد نہیں سنتے جو دل غفلت میں پڑا ہو, لاہو لعب میں. آدمی کی زبان تو ہل رہی, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, مگر دماغ حساب جوڑ رہا ہے. دماغ دکان میں ہے, مارکیٹ میں ہے, گھر میں ہے, اس کا دماغ حاضر نہیں ہے. میرے بھائی, ایسی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اللہ اس دل کی دعا نہیں سنتے جو غفلت میں پڑا ہوا, اس لیے دل کی حاضری ہونی چاہیے, یہ بات جان لیجئے. اس کے بعد علامہ لکھتے ہیں 6 جگہیں اور 6 اوقات ایسے ہیں, ان 6 وقتوں میں اگر دعا کی جائے قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. پہلا وقت کیا ہے؟ رات کے پچھلے پہر دعا. کیوں؟ پچھلے پہر میں کیا خاص بات؟ پچھلا پہر تو وہ ہے, رات کا وہ حصہ ہے جب اللہ عرش سے نزول فرما کے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. جس وقت دنیا خواب خرگوش کے مزے لیتی ہے, خراٹے لیتی ہے اور نیند میں غرق ہوتی ہے, اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ آ کے اللہ ندا لگاتا, آواز لگاتا. اللہ کو یہ بتائیے, عرش سے اتر کے آنے کی کیا ضرورت, کیا ضرورت؟ اپنے بندوں کے لیے ہی آ رہا ہے, اور اللہ ندا دے رہا ہے, آواز دے رہا ہے. کیوں اللہ آواز دے رہا ہے؟ ذرا دیکھو اللہ کی رحمت, اس کی شفقت. وہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے, وہ تمہاری جھولیاں بھرنا چاہتا ہے, تمہاری مرادیں پوری کرنا چاہتا ہے. مگر مانگو تو سلیقے سے یار, پہلے مانگنے کا سلیقہ تو سیکھ لو. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا,
दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, हाँ, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। अल्लाह आसमानी दुनिया पे आ जाते हैं, क्या कहते हैं, है कोई मुझको पुकारने वाला, मैं उसकी झोलियां भर दूं? है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला? है कोई गुनहगार से आकार खताकार, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं? हाँ, अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, रात के पिछले पहर में उठ के दुआ मांगो। नंबर एक, ये एक जगह हुई। दूसरी जगह, जिस वक्त मुअज्जिन निदा देता है, अजान देता है, मामूली मत समझो, ये वक्त बड़ा कीमती होता है। मुसन्नफ वगैरह की रिवायत में आता है, सही रिवायत है, कि जिस वक्त अजान होती है आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फुतिहत अबवाबुस समा इज़ा कान इंदन निदा, फुतिहत अबवाबुस समा वस्तुजीबत दुआ। जब अजान का वक्त होता है आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल कर ली जाती है। अल्लाह अकबर। कितने मुसलमान हैं जो अजान के वक्त दुआओं का एहतमाम करते हैं। अब आप कहोगे, मुझे पता है आपके जहनों में सवाल कुलबुला रहा होगा कि मौलवी साहब, अजान के वक्त मुअज्जिन का जवाब देने का हुक्म है तो दुआ कब मांगे? बिल्कुल सवाल बजा है। मुअज्जिन है तो उसकी अजान का जवाब ही देना है हमें, उससे अफजल अमल उस वक्त कोई नहीं हो सकता। अल्लामा इब्न उसैमीन फरमाते हैं, कुरान की तिलावत भी बंद कर देनी चाहिए, उस वक्त कोई अफजल अमल नहीं। तो फिर जवाब इस हदीस का क्या मतलब हुआ? उलमा लिखते हैं कि अजान के वक्त की दुआ का मतलब बुईदल अजान। हमारे उस्ताद और हमारे शेख के भी उस्ताद अल्लामा अब्दुल रज़ाक अल बद्र इसकी तशरीह करते हुए अद्दाव वद्दवा जो किताब का हवाला मैंने दिया है, जब इस पॉइंट पे आते हैं ना तो उन्होंने कहा इंदल निदा का मतलब है इंदल अजान यानी बुईदल अजान, अजान के फौरन बाद दुआ करो, अजान के फौरन बाद दुआ करो। अच्छा, जवाब देने के लिए भी जरा देखो मुअज्जिन क्या करता है, सुर लगाता है, लंबी आवाज खींचता है ना, और आप जवाब जो है ना जल्दी से 2 सेकंड में दे लेते हो। और मुअज्जिन वही चीज अल्लाह अकबर जब बोलता है तो जरा टाइम लेता है। उसके बाद अगर कोई छोटी सी दुआ बीच में आप अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते तो अजान के बाद जवाब देने के बाद आप फौरन दुआओं का एहतमाम करो। मेरे भाइयों, ये कबूलियत की घड़ी होती है जब अजान होती है। तीसरी जगह अजान और इकामत के बीच, और इस सिलसिले में भी हदीस वारिद है कि अजान और इकामत के बीच की दुआ ला युरद्दु दुआ बैनल अज़ान वल इकामा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अजान और इकामत के बीच की दुआ रिजेक्ट नहीं होती है। आज अजान होती है, अजान खत्म होती है, हम गलियों में खड़े रहते हैं, दरवाजे पे होते हैं, बाथरूमों में गपशप करते हैं, दुआओं का एहतमाम नहीं करते, फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारी सुन ही नहीं रहा है, फरियाद करते हैं, झोलियां नहीं भर रही हैं, मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अरे मांगने का सलीका ही नहीं है। जब अल्लाह देने पे आता है तो हम लेने पे नहीं आते, हम मांगने पे नहीं आते। जब दरवाजे खुलते हैं तब हम गपशप में होते हैं। हाँ, जब अल्लाह और उसके रसूल गारंटी ले रहे हैं, अजान और इकामत के बीच की दुआ रिजेक्ट नहीं होती है। ये थोड़ा लंबा फासला होता है, 15 मिनट का वक्फा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और ऐसे ही मेरे भाइयों, एक जगह और बड़ी अहम जगह है, वो है फर्ज नमाजों के बाद। अल्लामा लिखते हैं, वाह बाद सलावातिल मक्तूबात, फर्ज नमाजों के बाद की दुआ। अब यहां पर फर्ज नमाजों के बाद से मतलब ये नहीं है कि इमाम साहब जब सलाम फेरे और हाथ उठाएं तो हमारे वहां यही होता है। हम लोग रूटीनी दुआ के कायल। कौन सी दुआ? रिवायती दुआ। इमाम साहब सलाम फेरे, हाथ उठाए, हमने हाथ उठाए, मुसल्लियों ने हाथ उठाए, इमाम ने हाथ गिराए, हमने भी हाथ गिरा दिए, दामन झाड़ के चल दिए, कहते हम दुआ मांगते तो आ रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मामूल नहीं था। फर्ज नमाजों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते थे। अब जिक्र और अज़कार से फारिग होने के बाद इनफरादी तौर पे अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो यकीनन ये कबूलियत की घड़ी होती है।
آپ اپنے طور پہ اجتماعی نہیں انفرادی، اور وہ بھی ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد۔ علامہ ابن باز وغیرہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آدمی ذکر و اذکار سے فارغ ہو گیا، اب اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جگہ اور بڑی اہم ہے میرے بھائیوں، وہ ہے سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے۔ سلام پھیرنے سے کتنے مسلمان یہ جگہ جانتے ہیں بتائیے مجھے؟ اب کتنے مسلمان ہیں جو اہتمام کرتے ہیں تیار درود سے فارغ ہونے کے بعد جو دعائیں آپ یاد ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، اور اس کے بعد آپ پناہ مانگتے ہو کچھ چیزوں سے، اب آپ فارغ ہو گئے تحیات درود سے، اب آپ مانگیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحیات سے بندہ جب فارغ ہو جائے، ثم لیختر من الدعاء ما شاء، جو بھی دعا بندہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہے، دین دنیا کی جو بھی بھلائی مانگنا چاہتا ہے، حالت نماز میں مانگے۔ ہم لوگ اصل میں کیا ہے نا، نماز سے باہر مانگنے پہ، وہ بھی سلام پھیرنے کے جسٹ بعد، اس پہ اڑے رہتے، اور سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے ہم لوگ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ آپ سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے جب آپ تحیات درود وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، میرے بھائیوں مانگیے حالت نماز میں، بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کی روح تر و تازہ ہوتی، پاکیزہ ہوتی جس وقت بندہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ دنیا کے جھمیلوں سے، مشغولیات سے فارغ ہو کر اللہ سے بندہ مناجات اور سرگوشیاں کرتا ہے، اس وقت حالت نماز میں مانگو۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک بات اور بھی جوڑ دوں، اگرچہ علامہ یہاں اس بات کو نہیں لائے ہیں 6 جگہوں میں سے، وہ ہے سجدے کی دعا۔ سجدے کی دعا، اور سجدے کی دعا حدیث سب کو معلوم ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاجتہدوا فیہ فی الدعاء، سب سے قریب بندہ اللہ سے اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پیشانی سجدے میں جھکی ہوتی ہے۔ فاجتہدوا، محنت سے دعا مانگو، محنت سے دعا مانگو حالت سجدہ میرے بھائی۔ اس کے بعد 6ٹھی جگہ علامہ لکھتے ہیں جمعہ کا دن جب امام منبر پہ چڑھتا ہے، وہاں سے گھڑی شروع ہو جاتی ہے، اور جس وقت جمعہ کی نماز کے لیے امام سلام پھیرتا ہے، جب نماز ختم ہوتی ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ امام جیسے اس پہ پیر رکھے، پہلے زینے پہ جلدی جلدی شروع کر دو، ابھی تو خطبہ نہیں شروع ہوا ہے نا، علما جرنی من النار تو بول سکتے نا، ربنا آتنا تو بول سکتے نا، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو۔ یہ کائنات کے امام مدنی سردار کی زبان کہہ رہی ہے کہ جس وقت امام منبر پہ قدم رکھتا ہے، اس وقت سے لے کر کے جب تک نماز جمعہ کی ختم نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو خطبہ شروع ہو جاتا ہے، خطبے کے دوران دعا تو نہیں مانگنا ہے، خطبہ سننا ہے، لیکن مجھے بتاؤ امام 2 خطبوں کے بیچ میں بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ اب اگر 10-15 سیکنڈ کے لیے بھی بیٹھتا ہے، اس کو بھی غنیمت جان لو۔ امام جب خطبہ ختم کرتا ہے، کوئی بھی امام جب منبر پہ آتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ دعا مانگتا ہے، اس دعا پہ آمین بول لیا، اس دعا پہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور اسی خطبے کے جسٹ بعد جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اس نماز میں آپ کو سجدہ بھی ملتا ہے، اس نماز کے سجدے کو بھی غنیمت جان لیا کرو۔ اس نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو آپ کو موقع ملتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ دعا مانگ لیا کرو، اس لیے کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور ایک گھڑی اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے، جمعہ کے بعد عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، بہت سے سلف صالحین عصر کی نماز پڑھتے تھے، مصلی پہ بیٹھے رہ جاتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے، مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے، اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جاتی۔ مغرب کی اذان نہ ہو جاتی، کوئی بڑا مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہے، میرے بھائیوں بیٹھ جاؤ، جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک بیٹھے رہو، اللہ سے فریادیں کرتے رہو، انشاءاللہ قبولیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، قبولیت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ لکھتے ہیں میرے بھائیوں دل کی حاضری ہو گئی، یہ 6 جگہیں ہو گئی، لکھتے ہیں علامہ اگر خشوع خضوع کے جذبے کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر بندہ باوضو ہو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے،
ہاتھ اٹھانا اس لیے کہ اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے جب بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، خالی لوٹا دے اللہ۔ تو قبلہ رخ بیٹھ جاؤ، باوضو ہو جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، اور اس کے بعد چمٹ چمٹ کے مانگو، الہا و زاری کے ساتھ مانگو۔ یاد رکھو جو دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے ایک نہ ایک دن کھل جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں چند روز دعا مانگتے ہیں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالی بندے کی دعا کو برابر قبول کرتے رہتے ہیں ما لم یستعجل، جب تک بندہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا مل استعجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے استعجال کیا ہے، دعاؤں میں جلد بازی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے بندہ یہ کہے قد دعوت وقد دعوت فلم یستجب لی، اتنی بار میں نے فریادیں کی، اتنی بار میں نے دعائیں کی، مگر میری ایک بھی نہیں سنی گئی۔ یہ جلد بازی، یہ جلد بازی۔ مانگتے رہو اور یاد رکھو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہو وہی مل جائے۔ کبھی کبھی بندہ جو مانگتا ہے وہ چیز نہیں مل پاتی ہے، آداب کے ساتھ مانگتا ہے، شروط کے ساتھ مانگتا ہے، وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے، زمانے سے مانگ رہا ہے پھر بھی مراد پوری نہیں ہوتی ہے، بندہ دل چھوٹا کر لیتا ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، تین میں سے ایک چیز ہو کے رہے گی، یہ نبی کی زبان فرما رہی ہے۔ ما من عبد یدعو اللہ بدعوت، کوئی بھی بندہ اگر اللہ سے دعا کرے لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم الا اعطى اللہ بہا احدی ثلاث، یاد رکھو اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا میں گناہ کی کوئی بات نہیں اور رشتہ کاٹنے کی کوئی بات نہیں، تین میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ اما ان يعجل له دعوته، جو مانگتا ہے اللہ وہی دے دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اللہ وہی دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ واما ان يدخر له في الاخرہ، اور اگر وہ چیز تو نہیں مل پا رہی ہے جو بندہ مانگ رہا ہے، بندہ سوچتا میری دعا ریجیکٹ ہو گئی، یاد رکھو دعا وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی، آپ کے لیے اللہ نے آخرت میں ذخیرہ کر دیا، آخرت میں اللہ نے اسٹور کر دیا۔ اللہ کی مشیت اس بات کی متقاضی ہوئی، بندہ جو مانگ رہا ہے اس میں اس کے لیے بھلائی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم بھلائی کیا ہے، ہم جو مانگ رہے ہو سکتا وہ بھلی نہ ہو، ہم جو مانگ رہے ہو سکتا اس کا انجام اچھا نہ ہو، اللہ کو انجام کا پتہ ہے، اللہ اسٹور کر دیتے ہیں آخرت میں، بندہ میں تجھے دنیا میں نہیں دوں گا، آ میرے پاس جب آئے گا آخرت میں تجھے دوں گا، تو گھبراتا کیوں ہے؟ اسٹور کر دیا میں نے، ذخیرہ کر دیا میں نے، کتنا دوں گا کسی کو معلوم نہیں، دنیا میں ملے گا تو لمیٹڈ ملے گا، اور آخرت میں اللہ اگر دیں گے تو انلمیٹڈ دیں گے، بلا حد و حساب دیں گے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بندہ تو سوچتا دعا ریجیکٹ ہو گئی، دعا ذخیرہ ہو گئی۔ اور تیسری، اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او یصرف عنہ من السوء بمثلها، کوئی بلا آنے والی تھی ٹل گئی، اگر وہ بلا آ جاتی شاید آپ کے وجود کو ہلا کے رکھ دیتی، شاید آپ کی کمر توڑ دیتی، شاید آپ کے لیے بہت برا ہو جاتا، لیکن میرے بھائیوں آپ کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس بلا کو اوپر سے ہی ٹال دیا۔ اسی لیے نبی کریم فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع، دعا فائدہ ضرور دیتی ہے، مما نزل و مما لم ينزل، وہاں بھی فائدہ دیتی ہے جو بلا آ چکی اور جو بلا ابھی نہیں آئی۔ اور بلا کہاں سے آتی؟ ان البلاء لینزل، بلا آسمانوں سے آتی ہے اور دعا اس کا پیچھا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اوپر سے بلا آ رہی ہے اللہ نہ کرے، نیچے سے دعا جا رہی ہے، بیچ میں ٹکرا جاتی، بلا اور دعا دونوں میں فائٹنگ ہو جاتی، فَيَعْتَلِجَانِ بِمَعنَى فَيَخْتَصِمَانِ، دونوں میں فائٹنگ ہونے لگتی۔ اچھا
अब कौन जीतेगा, उलमा ने उसकी तशरीह की है। सुन लो जरा गौर से, बस बात खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा हमारे शेख के लिए भी वक्त छोड़ना है और मुझे भी जरा निकलना है। मेरे भाइयों ये जरा गौर से सुन लो, उलमा ने बला ऊपर से आती, दुआ नीचे से जाती, बीच में आसमानों में फजाओं में दोनों में टकराव हो जाता है। उलमा लिखते हैं अगर दुआ स्ट्रांग है, मजबूत है, और दुआ मजबूत कब होती बताया आपको, जब आदाब और शुरूत के साथ, मुकम्मल आदाब के साथ, जो आदाब अभी मैंने बताए, और उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, याद रखो दुआ मांगने से पहले अल्लाह की तारीफ जरूर कर लिया करो, अल्लाह की हम्द व सना। हाँ, बगैर तारीफ के आप डायरेक्ट मांगने लगे, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे। किसी सेठ साहब के पास जाते हो चंदा लेने के लिए, डायरेक्ट अगर उनके ऑफिस में पहुंचे, सेठ साहब मैंने मदरसा खोला है, चलो लाओ 10,000 की गड्डी, सेठ कहेगा चलिए निकलिए, और जब आप कहते हो सेठ साहब बड़ा नाम मैंने आपका सुना है, माशाअल्लाह बड़े सखी हैं आप, हाँ बहुत सखावत, फैयाजी के किस्से सुने हैं मैंने, माशाअल्लाह बहुत देते हैं अल्लाह रास्ते में, फला जगह आपने माशाअल्लाह मस्जिद बनवाई है, मदरसे बनवाए हैं, कितने सफरा आते हैं माशाअल्लाह, सबको आप नवाजते रहते हैं, मैं भी आपके पास आया, हाँ खुश होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, मौला के सामने आप आते हो, हाँ मालिके कायनात के सामने आते हो, बगैर तारीफ किए हुए आपने मांगना शुरू कर दिया। हाँ, अल्लाह की तारीफ कर लिया करो यार, अल्लाह के अस्मा और सिफात का सहारा ले लो। अरे कुछ नहीं याद तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, अल्लाह की जबरदस्त तारीफ है, और उसके बाद प्यारे नबी में दरूद भेजना मत भूलो। याद रखो वो दुआ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद न पढ़ी गई हो, आसमानों में नहीं चढ़ सकती, आसमान और जमीन के बीच में लटकी रहती है, ऊपर ही नहीं जाती है। हाँ, ये दो चीज नहीं भूलो, और बावजू हो के किबला रुख हो के हाथ उठा के मांगो, चिमट चिमट के मांगो, फरियादें। एक फकीर आता है ना आपके दरवाजे पे, दे दे बाबा 1 रुपया दे दे, अरे नहीं है बाबा चलो निकलो, हाँ क्या कहता है, अरे बाबा 1 ही रुपया दे दे। फकीर आपके दरवाजे से नहीं हटता है, हाँ, और जरा वो अपनी मासूम सी शक्ल, बीमार सी शक्ल, कभी हाथ कब कपाएगा, कभी आवाज कब कपाएगा, हाँ आप तरस खा करके दे देते। अल्लाह के दरवाजे पे आओ तो फकीर बन के आओ, गरीब बन के आओ, कितने भी तुम धनवान हो, मालदार हो, अल्लाह के दर के तुम सब फकीर हो, हम सब फकीर हैं। चिमट चिमट के मांगो, इल्हा जारी के साथ मांगो, खौफ और रजा और उम्मीद के जज्बे, मिले जुले जज्बे के साथ मांगो। और मेरे भाइयों आखिरी बात कहकर खत्म कर रहा हूं, मैं यही तशरीह कर रहा था, दुआ नीचे से ऊपर जाती है, बला ऊपर से नीचे आती है, दोनों बीच में टकरा जाती है। अब दोनों में जो स्ट्रांग हो वो गालिब आ जाए। अगर दुआ मजबूत है, दुआ मजबूत है, बला को तोड़ देती है, क्या कर देती है, बला को डायनामेट कर देती है। अगर कोई दुश्मन का जहाज बम बरसा रहा हो ना, और आपके मिसाइल में दम है, क्या करोगे? हमारे देश पे अगर किसी दुश्मन का जहाज अगर बम गिरा रहा है और मिसाइल अगर मजबूत है, उसको तोड़ देगी, वो मिसाइल वहां पे उस बम को डिस्ट्रॉय कर देगी, डायनामाइट कर देगी, तोड़ के रेजा रेजा खत्म। ऐसे ही अगर दुआ में पावर हो, मजबूत दुआ हो, तो बला को तोड़ देती है। और अगर दुआ और बला दोनों में पावर सेम सेम है, सेम सेम ताकत है, तो दोनों में फाइटिंग होती है। अब जो जीत जाए, कभी बला जीत जाती है तो बला आ जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको बलाओं से महफूज है। और कभी दुआ गालिब हो जाती तो बला टल जाती है। और अगर दुआ फुसफुसी हो, कमजोर सी दुआ, वही दुआ जो हम गफलत में पढ़ के मांगते, रूटीनी रिवायती, इमाम साहब अरे मंगाओ भैया दुआ, हाथ उठाओ इमाम साहब। क्या इमाम साहब आप तो जुमा के बाद या फर्ज नमाजों के बाद अब दुआ ही नहीं मंगाते। अब इमाम साहब बेचारे क्या करें, शर्मा हुजूरी में हमारे भी बहुत सारे भाई माशाल्लाह, हमारे भी बहुत से अइम्मा, वो अपने मुसल्लियों को नाराज ना हो जाएं। एक जगह जाता हूँ लाजनगर में, तो मैं बोलता हूँ भाई फर्ज नमाज के बाद मैं तो जिक्र करूंगा, अरे नहीं मौलवी साहब मुसल्ली नाराज हो जाएंगे तो हम आप ही पढ़ा लो भैया, फिर आप ही पढ़ा। बोले मौलवी साहब दुआ बगैर मांगे यहाँ चारे कार नहीं है, अपनी जमात की मर्जी। ये हाल है। हाँ, लोगों को खुश कर रहे हैं, मुसल्लियों को खुश कर रहे हैं। अरे नबी की सुन्नत जिंदा करो कि मुसल्लियों को खुश करेंगे आप। तो मेरे भाइयों, ये रूटीनी दुआ जो है ना, ये फुसफुसी और कमजोर सी दुआ बला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बला का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें तौफीक दे,
مکمل آداب کے ساتھ، شروط کے ساتھ، اسٹرانگ مضبوط دعا، دل کی گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، الہا و زاری کے ساتھ، تواضع انکساری کے ساتھ، چمٹ چمٹ کے اللہ کے در پہ مانگو۔ جو بھی دین دنیا کی بھلائی مانگنی ہے مانگو، جو بھی دین دنیا کی چھوٹی بڑی چیز مانگنی ہے میرے بھائیوں، دعا وہ چیز ہے، دعا وہ چیز ہے موت کے منہ سے نکال جاتی ہے، دعا وہ چیز ہے شیر کے جبڑے میں انسان چلا جائے نا تو بسا اوقات دعا وہاں سے بھی، اور ایسی ایسی جگہیں دعا کام آ جاتی ہے نا، آدمی سوچتا ہے یار یہاں سے تو میں بچ نہیں سکتا تھا، کیسے بچ گیا؟ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا۔ ہاں تو اس لیے دعاؤں کو حقیر نہ سمجھے، اللہ سے دعا ہے کہ دعاؤں کی مکمل جو ہے تہہ دل سے، ایک دم دل کی گہرائی کے ساتھ، اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ تہہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، تہہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا دعا نہیں ہے، وہ دعا دعا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا صدا نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو دعاؤں کے آداب شروع کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے مولا سے ہمیں ہر موڑ پر فریاد کرنے، دعا مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، ہماری دعاؤں میں اللہ اثر پیدا کرے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔